جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے ایک بڑا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ خیبر پختونخوا میں کیسے حکومت بننے جا رہی ہے، کیا تحریک انصاف پرویز خٹک صاحب کے ساتھ مل کے حکومت بنائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ایک سینئر صحافی کے اوپر بیکاؤ صحافت کا الزام، اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور کچھ مزید چیزیں ہیں کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولاگ کے اندر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ لیکن پہلی چیز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، سینئر صحافی جاوید چودھری صاحب نے کچھ تفصیلات شیئر کی ہیں۔ راولپنڈی کے کمشنر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی صحت درست نہیں، یعنی ان کی جو ذہنی صحت ہے اس میں خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہے، اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی تھیں۔ جاوید چودھری صاحب نے اپنے ولاگ کے اندر بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ان سے رابطے میں رہے ہیں، بہت دفعہ وہ ان سے مل چکے ہیں، وہ بھی ان سے آ کے ملتے رہے، اور حالیہ دنوں میں انہوں نے مجھے کافی کالز وغیرہ بھی کی، یہ جاوید چودھری صاحب کا کہنا ہے، لیکن ہماری بات نہیں ہو سکی۔ جب میں فون کرتا تھا تو وہ بزی ہوتے تھے، جب وہ فون کرتے تھے تو میں اٹینڈ نہیں کر سکتا تھا، تو اس وجہ سے بات نہیں ہو سکی۔ لیکن جاوید چودھری صاحب نے کہا کہ غالباً شاید وہ کچھ چیزیں میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے۔ البتہ انہوں نے کہا کہ اب میری ان سے بات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ جو بھی میں نے الزامات لگائے ہیں میں اس کے اوپر قائم ہوں، میں ثبوت دینے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن سب سے بڑا جو ثبوت ہے وہ فارم 45 ہے۔ جی ہاں جی، فارم 45 ہے۔ فارم 45 کو سامنے رکھ کے کاؤنٹنگ کی جائے تو سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ ہزاروں ووٹ ادھر ادھر کیے گئے مبینہ طور پہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا، جاوید چودھری صاحب نے بتایا کہ انہوں نے جو تفصیلات بتائیں کہ کون کون سی سیٹ کے اوپر جو ہے ریگنگ ہوئی ہے، اس میں جو راجہ پرویز اشرف صاحب کی سیٹ ہے، جی ہاں جی، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب کا جو حلقہ ہے وہاں پہ بھی مبینہ طور پہ ان کو جتوایا گیا ہے۔ یہ جاوید چودھری صاحب نے رپورٹ کیا ہے اپنے ولاگ کے اندر، اور ان کو یہ بتایا ہے کمشنر، سابق کمشنر راولپنڈی، جن کو اب ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے زیادہ تر توجہ دی جا رہی ہے کہ جی نون لیگ کی سیٹوں کے اوپر کہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے اور نون لیگ والوں کو مبینہ طور پہ جتوایا گیا ہے، جو الزامات سامنے آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے واضح کیا کہ اس میں پیپلز پارٹی کی جو سیٹیں نکلی ہیں اس کے اندر بھی ہم نے اسی قسم کا کردار ادا کیا۔ اب یہ وہ الزامات ہیں جو راولپنڈی کے سابق کمشنر لگا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ سندھ میں بھی بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے، جی ڈی اے وہاں پہ بڑا پروٹیسٹ کر رہی ہے، اور میرے خیال میں اس وقت اگر ملک کے اندر سب سے بڑا کوئی پروٹیسٹ ہم نے دیکھا تو وہ سندھ کے اندر دیکھا تھا۔ اور اس کے حوالے سے ایک دوست سے آج میری بات ہو رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹیریئر سندھ میں بھی لوگوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالا ہے، لیکن ایک دم سے ان کے مینڈیٹ کو وہاں پہ تسلیم کر لیا گیا۔ ادھر نون لیگ کے اوپر تو ہر کسی نے چڑھائی کی بھی ہے، لیکن اس کو کوئی کوشچن نہیں کر رہا۔ اگر وہاں پہ بھی چیزیں کھلیں گی تو بہت کچھ اوپر نیچے کیا گیا وہاں پہ بھی مبینہ طور پہ۔ آپ دیکھتے ہیں آگے جب تحقیقات ہوتی ہیں، کوئی چیز سامنے آتی ہے تو ہم بھی آپ سے شیئر کریں گے، لیکن ابھی تک پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو اس طریقے سے چیلنج نہیں کیا جا رہا تھا۔ لیکن اب یہ جو انکشاف سامنے آیا کہ راجہ پرویز اشرف صاحب کی جو سیٹ ہے وہاں پہ بھی وہ ہار چکے تھے، مبینہ طور پہ ان کو جتوایا گیا۔ یہ جو راولپنڈی کے کمشنر ہیں سابق، ان کا الزام ہے، اور جاوید چودھری صاحب نے اپنے ولاگ کے اندر رپورٹ کیا ہے۔ اچھا، کمشنر راولپنڈی کے حوالے سے حامد میر صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی، آپ نے دیکھی ہوگی ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر۔ انہوں نے اس میں بنیادی طور پہ کچھ تفصیلات شیئر کی کہ لیاقت علی چٹھا کے بارے میں اعلیٰ حکام کو بھجوائی جانے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان کے خاندان کے کئی افراد کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ وہ حمزہ شہباز سمیت مسلم لیگ نون کی تمام اہم شخصیات کے بہت قریب رہے اور ذہنی اور جسمانی طور پر بالکل ٹھیک ہیں۔ اچھا، اب اس ٹویٹ کے اوپر اب یہ حامد میر صاحب نے جو رپورٹ تھی اس کو شیئر کیا، وہ اس کی تفصیلات شیئر کی، اس کے اوپر نون لیگ کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ان کو کوٹ کر کے ٹویٹ کی گئی، وہ انگلش میں ٹویٹ کی گئی، میں اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں نون لیگ نے لکھا ان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے، "The lengths to which Hamid Mir goes to twist facts are mind boggling." انہوں نے کہا کہ جتنا وہ تردد کرتے ہیں حقائق کو مسخ کرنے کے لیے وہ دماغ چکرا دیتا ہے۔ یہ حامد میر صاحب کے اوپر انہوں نے الزام لگایا، اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو نون لیگ کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے وہ آگے لکھ رہا ہے کہ "Clear evidence shows لیاقت چٹھا's ties to PTI and ملک ریاض." انہوں نے کہا کہ واضح ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے اور ملک ریاض صاحب سے ان کا تعلق ہے۔ Yet Mir tries to link him to PMLN، لیکن پھر بھی حامد میر جو ہے وہ ان کا تعلق نون لیگ سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخری جو لائن ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہے، اس میں انہوں نے لکھا "Sold out journalism at its finest." انہوں نے کہا کہ بیکاؤ جرنلزم کی بہترین مثال، بٹ ایٹ اٹس فائنسٹ، کہ بہترین بیکاؤ جرنلزم،
یہ وہ حامد میر صاحب کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں نون لیگ والے. آپ نے دیکھا کہ ان کی جو قیادت ہے کچھ دیگر صحافیوں کو بھی تنقید کا نشانہ بناتی رہی, اور یہ سارا سلسلہ تب شروع ہوا جب نتائج آنا شروع ہوئے, اور اس کے بعد نتائج رک کے اور صحافیوں نے کوشچن کرنے شروع کر دیے. تو انہوں نے جو جیو پہ بیٹھے ہوئے صحافی تھے ان کو بھی کوشچن کیا, دیگر کچھ جو صحافی ہیں ان کے حوالے سے بھی اسی قسم کا موقف اپنایا, اور اب حامد میر صاحب کو وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حامد میر جو ہے حقائق کو مسخ کر رہے ہیں, اور بکاؤ جرنلزم کی بہترین مثال جو ہے ان کے جو انہوں نے کیا یہ ہے. حالانکہ حامد میر صاحب نے تو جو ایک رپورٹ ہے اگر وہ بتا دیں کہ یہ جو رپورٹ ہے جو حامد میر صاحب نے شیئر کیا, اگر یہ رپورٹ غلط ہے, اعلیٰ حکام کو یہ رپورٹ نہیں بھیجی گئی, تو اس پہ آپ کر دیں چیزیں کلیئر, کہہ دیں کہ جناب یہ غلط ہے, نہ ان کا اس سے تعلق ہے, نہ ان کا کوئی ایسی چیز ہے. باقی کمشنر راولپنڈی کے حوالے سے بہت ساری اور بھی چیزیں آ رہی ہیں کہ جناب ان کی بہو پتہ نہیں کدھر کی ہے اور وہ کدھر کے ہیں. بھائی پہلے وہ بالکل ٹھیک تھے, پہلے ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, پہلے محسن نقوی صاحب کی حکومت کو, پنجاب کی حکومت کو نہیں پتا تھا کہ ان کا دماغ درست نہیں ہے, یا دیگر دوستوں کو جو بھی یہ دعوے کر رہے ہیں تو ان کو پہلے ہٹا دیا جاتا تو بہتر ہوتا. پر اینی وے اب یہ جو انہوں نے الزام لگائے ہیں کمشنر راولپنڈی نے, یہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو جائیں گے. حامد میر صاحب کو برا بھلا کہنے سے یا کسی اور کو صحافی کو برا بھلا کہنے سے یہ چیزیں جو ہیں حل نہیں ہوں گی, اس لیے کہ اب عالمی میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. یہ سامنے گارڈین کی خبر آپ دیکھیں, سینئر پاکستان آفیشل ایڈمٹس الیکشن ریگنگ ایز پروٹیسٹ گرپ کنٹریز. انہوں نے کہا کہ جناب جو سینئر ایک آفیشل ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ملک میں دھاندلی ہوئی انتخابات کے اندر, اور پورے ملک کے اندر جناب اس کے حوالے سے پروٹیسٹ بھی ہو رہا ہے. الجزیرہ بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے, پاکستان آفیشل ایڈمٹس انوالومنٹ ان ریگنگ الیکشنز ریزلٹس. پھر اگین دیکھ لیں عالمی سطح کے اوپر یہ خبریں آ رہی ہیں. ویسے تو اب یہ خبر آئی ہے, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی کے اعتراف پر پنجاب حکومت نے کمشنر راولپنڈی کو عہدے سے ہٹا دیا. تو ان کو تو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے, لیکن اب وہ جو کہہ گئے ہیں, انہوں نے جو الزام لگا دیا ہے اس کی بازگشت آپ کو پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے, اور اب اس کے اوپر تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کے اوپر ایک اور جو خبر آ رہی ہے وہ خبر ڈان نیوز رپورٹ کر رہا ہے, اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. پی ٹی آئی ڈیمانڈز کہ چیف الیکشن کمشنر اینڈ سی جے پی ریزائن آفٹر ریولیشنز. یہ جو الزام لگے ہیں ان کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں. یہ میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. ڈان نیوز جو رپورٹ کر رہا ہے, وائل کمشنر راولپنڈیز کنفیشنل اسٹیٹمنٹ بفور دا میڈیا ریگارڈنگ ہز رول ان دا ریگنگ in the general election has triggered a debate about the transparency of elections across Pakistan. The main opposition party, Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI, and its allies have demanded that Chief Election Commissioner and Chief Justice should tender their resignations. انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ اپنے عہدوں سے مستعفی ہوں. اچھا, اس حوالے سے میری رؤوف حسن صاحب سے بھی بات ہوئی, جو مرکزی ترجمان بھی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں, سینئر رہنما بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, کہ کیا آپ لوگوں نے کوئی ایسا استعفے کا مطالبہ کیا ہے, کیا تفصیلات ہیں. تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے گزشتہ روز بھی 4 ٹی وی پروگراموں میں بیٹھ کے کہا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے, لارجر بینچ بننا چاہیے, یا جو بھی بینچ بنے اس کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہ بیٹھیں, کیونکہ پھر وہ مورل اتھارٹی لوز کر جائے گا. کیونکہ جو الیکشن کمشنر کے اوپر اور چیف جسٹس کے اوپر الزام لگائے ہیں راولپنڈی کے کمشنر نے, وہ بڑے سنگین الزامات ہیں, اور جو بھی اس کی عدالتی تحقیقات ہوں, جو بھی بینچ بنے اس کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نہیں بیٹھنا چاہیے, کیونکہ الزام ان کے اوپر ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی اس بینچ میں بیٹھ جائیں اور تحقیقات شروع کر دیں. اب یہ بھی مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ ایک لارجر بینچ بنے, اور لارجر بینچ جس میں چیف جسٹس اب نہ ہو, باقی تمام جج صاحبان بیٹھے ہوں, اور وہ اس کی تحقیقات کریں. اب دیکھیں یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے. گزشتہ روز جب یہ الزامات سامنے آئے تھے اس وقت بھی چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر رد عمل دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ الزام لگانا کافی نہیں ہے, آپ کو ثبوت بھی دینے ہوں گے. بالکل انہوں نے مناسب بات کی, جو الزام لگا رہے ہیں ان کو ثبوت بھی دینے ہوں گے. اور جو راولپنڈی کے کمشنر ہیں وہ کہتے ہیں جی ثبوت فارم 45 کے اندر ہیں. اب کل ایک کیس لگا ہوا ہے عدالت کے اندر انتخابات کے حوالے سے, اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ وہاں پہ سامنے آتا ہے یا اس کے اوپر جو بھی ڈسکشن ہوتی ہے.
اچھا جی، کل پاکستان تحریک انصاف نے جو احتجاج کیا اس موقع کے اوپر آپ کو پتا ہے، جس طرح میں نے گزشتہ روز بھی آپ سے شیئر کیا تھا، سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا. یہ سامنے ڈان کی ہیڈ لائن آپ دیکھ سکتے ہیں، فیشسٹ اینڈ شیم فل. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کیا گیا یہ ایک فسطائیت کی علامت ہے اور یہ قابل مذمت ہے. لائرز کنڈیم پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ سلمان اکرم راجہ اریسٹ ان لاہور. ٹھیک ہے، پولیٹیکل اینالسٹ بھی اور لائرز بھی وہ سارے مذمت کر رہے ہیں کہ یہ جو فسطائیت کا عمل تھا جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو گرفتار کیا گیا اس کی مذمت کی جا رہی ہے. ڈان اس کو رپورٹ کر رہا ہے. اچھا، دوسری طرف نون لیگ کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے یہ ایک ٹویٹ کی گئی اور یہ سامنے وہ کلپ وغیرہ بھی شیئر کیا گیا. یہ مریم اورنگزیب صاحبہ اور عطا تارڑ صاحب نے میڈیا ٹاک کی اور یہ نون لیگ کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل وہی ٹویٹر ہینڈل جو جس نے حامد میر صاحب کے حوالے سے جو کہا وہ بھی میں نے ابھی آپ سے شیئر کیا. اس ٹویٹر ہینڈل سے کہا گیا کہ تحریک انصاف نے ڈیجیٹل دہشت گردی پر 100 ارب روپے خرچ کیے. ڈیجیٹل دہشت گردی بیرونی طاقتوں اور منصوبہ بندی کے تحت رزلٹ کو جوڑ توڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی. ڈپٹی سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون عطا تارڑ. تو ڈیجیٹل دہشت گردی 100 ارب روپے خرچ کیے گئے جی، 100 ارب روپیہ خرچ کیا گیا. اب اس دعوے کو ان کو بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ 100 ارب روپیہ کہاں خرچ کیا گیا، لیکن یقیناً ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے وہ بار بار یہ لوگ اس کا ذکر کر رہے ہیں. دوسری طرف جو ملک کے اندر ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ کل بھی ٹویٹر بند تھا، سارا میڈیا اس کو رپورٹ کرتا رہا. یہ سامنے آپ جیو کی خبر دیکھ سکتے ہیں، عالمی میڈیا بھی اس کو رپورٹ کرتا رہا. ایکس فارملی ٹویٹر ڈاؤن ان پاکستان. جیو دا نیوز کہہ رہا ہے ایکس فارملی ٹویٹر فیسز کنٹری وائڈ آؤٹیج ان پاکستان. ٹھیک ہے، یہ ہر جگہ پہ یہ خبر رپورٹ ہو رہی ہے. پھر آج صبح جو ہے کچھ وہ ٹویٹر دوبارہ شروع ہوا تھا، لیکن جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں دوبارہ جو ہے ٹویٹر کو وہ ایکسیس نہیں کیا جا سک رہا، وہ ڈاؤن ہے. یقیناً کوئی ہوگی خرابی ہوگی، کوئی فنی خرابی ہوگی. یہ FUNNY والی فنی نہیں، وہ یہ فے نون چھوٹی یہ والی فنی خرابی ہوگی. تو اس وجہ سے نہیں چل رہا ٹویٹر. پر اینی وے اب یہ جو ٹویٹر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹویٹر اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو امیجیسی آف نیوز ہے نا وہ میرا نہیں خیال کہ ٹویٹر سے زیادہ کسی اور چیز کے اوپر ہوتی ہے. میڈیا تو بعد میں رپورٹ کرتا ہے، بہت ساری جو خبر آ رہی ہوتی ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر پہلے شیئر ہوتی ہیں، تو اس کی جو امیجیسی ہے وہ ان پیرلل ہے اور اس کا کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو شاید اس وجہ سے وہ بہت زیادہ رش پڑ جاتا ہے ٹویٹر کے اوپر، اس وجہ سے وہ بیٹھ جاتا ہے. یقیناً اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کی حکومت خود بند کر دیتی ہو ٹویٹر کو، ایسے تو نہیں ہوگا نا. نگران حکومت خود تو ٹویٹر کو بند نہیں کرتی ہوگی نا. اب آپ کو پتا ہے کہ کمیونیکیشنز جب بند ہوتی ہیں امریکہ بھی مذمت کرتا ہے، برطانیہ بھی مذمت کرتا ہے، یورپی یونین بھی تحفظات کا اظہار کرتی ہے، سول سوسائٹی پاکستان میں تحفظات کا اظہار کرتی ہے، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان تحفظات کا اظہار کرتا ہے. تو ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ کاکڑ صاحب کی حکومت بار بار اس کو بند کر دیتی ہے. یہ یقیناً جو ہے فے نون چھوٹی یہ والی فنی خرابی FUNNY والی فنی خرابی نہیں ہے، پر یہ فنی خرابی ہو جاتی ہے بار بار. تو اب اس کا امید ہے کہ جو نئی الیکٹڈ حکومت آئے گی وہ اس کی جو فنی خرابی ہے وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرے گی. اچھا، کیا اب خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف پرویز خٹک صاحب کی جماعت کے ساتھ مل کے حکومت بنانے جا رہی ہے؟ اس حوالے سے میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ معاملات طے پا گئے ہیں اور چیزیں کافی آگے بڑھ گئی ہیں. میری جو کچھ وہاں پہ سورسز سے بات چیت ہوئی تو اس طرح کی کوئی چیز کسی نے کنفرم تو نہیں کی، لیکن کچھ چیزیں جو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ نیشنل لیول کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں نہیں پتا، لیکن جو خیبر پختونخوا کے اندر سے مجھے خبر ملی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جس دن پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی تو ساتھ ہی پرویز خٹک صاحب نے آفر کی تھی کہ جناب آپ ہمارے ساتھ جو ہے ایک طرح سے ایک اتحاد بنا لیں، میں اپنی جماعت آپ کو آفر کرتا ہوں، اس میں آ جائیں اور ہم مل کے یہاں پہ حکومت بنا لیں گے، ہم آپ کے اپنے ساتھی ہیں، ہمارا آپ سے تعلق ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان حالات کا سامنا تھا، ملک میں بہت کچھ ہو رہا تھا، تو لہٰذا آئیں مل کے حکومت بنا لیں. اب کیا ان کے ساتھ مل کے حکومت بنانی چاہیے؟ کیا عمران خان اس کو تسلیم کر لے گا، یا پھر پرویز خٹک صاحب جو علیحدہ ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی جماعت بنائی تھی وہ ویسے ہی کسی سرپرائز دینے کا کوئی منصوبہ تھا ان کو اور آگے جا کے یہی کچھ ہونا تھا؟ اب پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب شاید وہ جو اس جماعت سے علیحدہ ہو رہے ہیں صحت کی وجہ سے، آئی ڈونٹ نو، بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. لیکن کیا یہ ان کا ووٹر سپورٹر مان جائے گا کہ وہ پرویز خٹک جو ہے جس کی جماعت بنانے کے بعد
کچھ صحافیوں نے یہ کہا تھا کہ جی ختم شد ہو گیا، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہاں پہ ختم ہو گئی ہے، انہی کے ساتھ مل کے تحریک انصاف حکومت بنائے گی. حکومت تو تحریک انصاف بنائے گی. وہاں پر ان کی واضح میجورٹی ہے، 2/3 میجورٹی ہے، تو حکومت تو ان کی وہاں پہ بنے گی. لیکن مجھے بتایا گیا ہے KPK سے، پاکستان تحریک انصاف کے ایک لیڈر نے یہ بتایا کہ باقاعدہ طور پہ پرویز خٹک صاحب نے الیکشنز کے فوراً بعد یہ آفر کی تھی وہاں کی لیڈرشپ کو. اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھتے. اگر آپ خود سوچیں کہ اس وقت اگر ٹویٹر چل رہا ہوتا اس میں فنی خرابی نہ ہوئی ہوتی، فے نون چھوٹی یہ والی فنی خرابی نہ ہوئی ہوتی، تو ٹویٹر کے اوپر یہ خبر جس وقت آنی تھی اور سب لوگوں نے ٹیگ کرنا تھا پاکستان تحریک انصاف کو کہ کیسے آپ پرویز خٹک کے ساتھ یا اس کی جماعت کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں، تو وہ تو پروگرام تو پھر ادھر ہی ہو جانا تھا نا. تو وہ اس وجہ سے شاید وہ جو ہے نا پر انفارچونیٹلی جو ہے وہ اس میں فنی خرابی ہوئی بھی ہے، تو وہ ادھر تو ٹویٹر پہ یہ معاملات نہیں ہیں پر میڈیا پہ یہ آ رہے ہیں. تو وہ جو انسٹنٹ جو امیجیٹلی آپ کو وہ ملتی ہے نا جو فیڈ بیک ٹویٹر والی، وہ شاید نہ ملے اور اس دوران وہ مذاکرات وغیرہ چلتے رہے پاکستان تحریک انصاف کے اور پرویز خٹک صاحب کی جماعت کے. لیکن اینی وے دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ اب آگے کس طرف جاتا ہے. اچھا، اب اس طرح کی آوازیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ نون لیگ کو بھی حکومت نہیں بنانی چاہیے. ان کے اپنے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے. ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے اوپر بھی میں تھوڑا سا کامنٹ کرتا ہوں. لیکن پہلے آپ یہ خبر سامنے دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. خبر کے مطابق ڈان نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے، مریم پرووائڈڈ پنجاب CM سیکورٹی. مریم بی بی کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی سیکورٹی جو ہے وہ پرووائڈ کر دی گئی ہے. اس خبر کی تھوڑی سی تفصیل میں ذرا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. پاکستان مسلم لیگ نواز چیف آرگنائزر مریم نواز has been given the چیف منسٹر سیکورٹی، پارٹی سورسز ڈسکلوزڈ آن سیٹرڈے. گزشتہ روز جناب پارٹی سورسز نے ڈان کو یہ بتایا، اور اس میں یہ بھی آگے خبر کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ she has already taken on the role of chief minister as پنجاب چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان اینڈ جو انسپیکٹر جنرل پولیس ہیں پنجاب کے ڈاکٹر عثمان انور ریسنٹلی پرووائڈڈ ہر ود بریفنگز آن ایڈمنسٹریٹو اینڈ سیکورٹی میٹرز آف پنجاب ایٹ ہر ریزیڈینس. انہوں نے کہا کہ جو چیف سیکرٹری ہیں اور IG پنجاب ہیں وہ پہلے ہی ان کے رہائش گاہ پہ جا کے، مریم بی بی کی رہائش گاہ کے اوپر جا کے ان کو بریفنگز وغیرہ دے چکے ہیں. تو مریم بی بی نے کون سی میجورٹی حاصل کر لی ہے پنجاب کے اندر؟ یہ معاملہ تو سارا مشکوک ہے. یہ جو کمشنر صاحب کے بیان کے بعد اتنی جلدی ان کو سیکورٹی بھی فراہم کر دی گئی، ان کو بریفنگز بھی دے دی گئی اور سب کچھ ہو گیا، تو جناب اگر کوئی وہ نامینیٹ صرف ہوئی ہیں تو نامینیٹ تو میاں اسلم بھی ہوئے ہیں، ان کو بھی دے دیں جناب، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نمبرز پورے کر لیں. یہ کوئی KPK والی صورتحال تو ہے نہیں ہے کہ جہاں پہ واضح اور بالکل کلیئر میجورٹی ہے اور کسی قسم کا کوئی تنازع نہیں ہے. مریم بی بی کی جو اپنی سیٹ ہے PP 159 والی، جہاں پہ تقریباً وہ 2000 کی لیڈ سے جیتی ہیں، اس سیٹ کے اوپر بھی جناب دعویٰ کیا ہوا ہے مہر شرافت نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو فارم 45 ہے اس کے مطابق میں جیت چکا ہوں، اور اس معاملے کو وہ الیکشن کمیشن بھی لے کے گئے ہیں. تو وہ تو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، لیکن مریم بی بی کو جناب چیف منسٹر کی سیکورٹی جو ہے وہ فراہم کر دی گئی ہے. اب جو وہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو وزارت عظمیٰ نہیں لینی چاہیے، حکومت نہیں بنانی چاہیے، اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے، میرا نہیں خیال کبھی ایسا ہوگا. مریم بی بی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چیف منسٹر کا جو ان کو موقع ملا وہ نہیں بنے گی؟ وہ ہر ممکن کوشش کریں گی کہ جناب ہم حکومت لیں پنجاب کے اندر. جب وہ پنجاب کے اندر حکومت لینے کی ضد کریں گی کہ میں نے پنجاب کے اندر حکومت لینی ہے، تو پھر ان کے جو دیگر اتحادی ہیں وہ کہیں گے کہ پھر آپ کو وفاق میں بھی حکومت لینی پڑے گی، اس لیے کہ وفاق میں حکومت بنے گی تو پنجاب میں حکومت بنے گی. اگر وفاق میں حکومت نہ بن سکی، اور پاکستان تحریک انصاف تو ویسے ہی کہہ رہی ہے کہ وہ وفاق میں حکومت نہیں بنائیں گے، وہ بیٹھیں گے اپوزیشن میں، تو پھر اگر وفاق میں حکومت نہیں بنے گی تو کیسے پنجاب میں حکومت بن جائے گی اور کیسے حکومت چل جائے گی؟ تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اس وقت وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ تحریک انصاف حکومت سنبھال لے. وہ ہر ممکن کوشش کریں گے، وہ ہر داؤ کھیلیں گے سیاسی، سارے حربے استعمال کریں گے جو سیاسی
ہوتے ہیں, آپ کے طریقہ کار ہوتا ہے, جوڑ توڑ ہوتا ہے, دیگر اتحادیوں کو ساتھ ملانا, وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ہم حکومت بنائیں. اور مریم بی بی نے تو ابھی سے جناب وہ سی ایم کا پروٹوکول بھی لینا شروع کر دیا ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اچانک پتہ چلے کہ نہیں جناب ہم نے ادھر بھی حکومت نہیں بنانی تو ہم نے ادھر بھی حکومت نہیں بنانی. تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا فیصلہ کریں گے کہ ہم نے حکومت نہیں بنانی. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اپنا مینڈیٹ ہے جس کے اوپر ابھی تک اس طرح آوازیں نہیں اٹھ رہی ہیں, ابھی تک اس طریقے سے اس کو چیلنج نہیں کیا جا رہا, لیکن یہ جو کمشنر راولپنڈی کا بیان ہے اس میں جو سابق وزیر اعظم ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, ان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے, ان کی سیٹ کے اوپر بھی اب انگلیاں اٹھ رہی ہیں. اور اندرون سندھ کے اندر جو یہ تاثر ملا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی ہے, اس کو کسی نے اس طریقے سے اسکروٹنائز نہیں کیا, اس کو اس طریقے سے گہرائی سے اس کا جائزہ نہیں لیا. اب جی ڈی اے کی جانب سے جو وہاں پہ احتجاج وغیرہ ہو رہا ہے, تو اس کمشنر صاحب کے اس بیان کے بعد جس میں راجہ پرویز اشرف صاحب کی سیٹ بھی مشکوک ہو گئی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اندرون سندھ کی جو ان کی سیٹیں ہیں اس کے اوپر بھی لوگ سوال اٹھائیں. اور پھر کراچی کی جو سیٹیں ہیں وہ وہاں پہ بھی بڑا ایشو ہے, حیدرآباد کی جو سیٹیں ہیں ان کے اوپر بھی سوالات ہیں. تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی خواہش ہوگی کہ جلد از جلد جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ مل کے وفاق میں بھی حکومت بنا لیں اور صوبے میں بھی حکومت بنا لیں, اور نون لیگ جو ہے وہ پنجاب میں حکومت بنا لے. ان میں سے کوئی بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے مجھے تیار نظر نہیں آ رہا. اب آگے دیکھتے ہیں یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, جو بھی تفصیلات ہوں گے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. آج سابق ہمارے جو کرکٹر ہیں شاہد افریدی صاحب, انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے کچھ چیزیں شیئر کی ہوئی ہیں ملک اور قوم کے حوالے سے کہ چیزوں کو اب آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے, لیڈرشپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. باتیں تو انہوں نے کافی مناسب کی ہیں, سب کو سوچنے کی ضرورت ہے, ہم نے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. ویسے انہوں نے اس وقت کوئی ٹویٹ اس وقت نہیں کی جس وقت جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور لوگوں کو گرفتار کیا جاتا تھا, دوبارہ رہا کیا جاتا تھا, پھر پکڑا جاتا تھا. آئین اور قانون کے ساتھ جو کیا گیا, جو 2 صوبوں میں انتخابات نہیں کروائے گئے, پر یقیناً اس وقت جو ہے وہ کرکٹ میں زیادہ مصروف ہوں گے. اب اگر کوئی ان کو فرصت ملی اور انہوں نے کوئی ٹویٹ وغیرہ کی ہے اس حوالے سے تو میرے خیال میں مناسب بات ہے. آخر میں اگین یہ ہمارا ملک ہے, ہم نے اس کو اس بحران سے نکالنا ہے اور اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. میری صحافت ہو جائے, کسی کی سیاست ہو جائے, کسی کی وکالت ہو جائے, یہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ یہ سب اس ملک سے جڑی ہوئی ہیں. ہمارا مستقبل اس ملک سے جڑا ہوا ہے. ہم نے اس ملک کو پراسپر بنانا ہے, اس ملک کو ایک بہترین ملک بنانا ہے, ترقی یافتہ ملک بنانا ہے, ملک کو بہتر انداز میں چلانا ہے, اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. کبھی بھی یہ ملک مضبوط نہیں ہو سکتا اگر آپ کے ادارے کمزور ہوں گے, اگر آپ کی عدلیہ کمزور ہوگی, آپ کی جو ہے مقننہ کمزور ہوگی, آپ کی انتظامیہ کمزور ہوگی, کچھ بھی اس ملک میں کمزور ہوگا تو کوئی دوسری چیز مضبوط نہیں ہو سکتی. ہم سب نے مل کے ہر چیز کو مضبوط کرنا ہے. یہ ادارے بھی ہمارے ہیں, یہ سیاستدان بھی ہمارے ہیں, یہ ملک بھی ہمارا ہے. تو مضبوط پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے مضبوط ہوں, پاکستان کے سیاستدان مضبوط ہوں, پاکستان کے سیاسی ادارے مضبوط ہوں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہو, پاکستان کا آئین مضبوط ہو. ہر کوئی اس آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنا اپنا کردار ادا کرے تو تب ہی پاکستان مضبوط ہوگا. اور اس میں ہم سب نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے اور ملک کو اس ہیجان کی کیفیت سے نکالنا ہے. اور میرے خیال میں اس کی جانب جو پہلا سٹیپ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے اور ملک کو ہم آگے لے کے چلیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.